بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 6 جمادی الاولیٰ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ اصحاب صفہ۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو اس کے ایک طرف چبوترا بنایا گیا تھا جس کو صفہ کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ اسلامی تعلیم و تربیت اور تبلیغ و ہدایت کا مرکز تھا۔ جو صحابہ رضی اللہ عنہم یہاں رہا کرتے تھے ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ان کا نہ کوئی گھر تھا اور نہ کوئی کاروبار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کھانا آتا تو ان لوگوں کے پاس بھیج دیتے تھے اور کبھی خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھایا کرتے تھے۔ ان کی تعلیم کے لیے پڑھانے والے مقرر تھے جن سے وہ لوگ قرآن کریم سیکھتے اور علم دین حاصل کیا کرتے تھے۔ اسی لیے ان میں اکثر صحابہ کرام قرآن کے بہترین قاری تھے۔ اگر کہیں اسلام کی تبلیغ اور تعلیم و تربیت کے لیے کسی کو بھیجنے کی ضرورت پیش آتی تو انہی صحابہ میں سے کسی کو بھیجا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور حدیث کو سب سے زیادہ روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی اصحاب صفہ میں سے تھے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت۔ حضرت عائد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ حنین میں دوران جنگ چہرے پر ایک چوٹ لگی جس کی وجہ سے چہرہ، داڑھی اور سینہ خون آلود ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو صاف کیا اور ان کے حق میں دعا فرمائی۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت عائد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں یہ واقعہ بہت مرتبہ سنایا۔ چنانچہ جب آپ کی وفات ہوئی تو غسل دیتے ہوئے ہم نے وہ جگہ جس پر خون صاف کرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک لگا تھا بالکل سفید اور چمکدار پائی۔ طبرانی کبیر۔ نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں حج کی فرضیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے لہذا اس کو ادا کرو۔ مسلم شریف۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں پریشان حال کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی پریشان حال کو دیکھے اور وہ یہ دعا پڑھ لے تو وہ زندگی بھر اس تکلیف سے محفوظ رہے گا، لیکن آہستہ پڑھے تاکہ اس کی دل آزاری نہ ہو۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے نجات دی جس میں تجھے مبتلا کیا ہے اور بہت سی مخلوق پر مجھے فضیلت عطا فرمائی۔ ابن ماجہ۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ دینی بھائی کی زیارت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مریض کی عیادت کی یا کسی دینی بھائی کی زیارت کی تو ایک پکارنے والا فرشتہ کہتا ہے، تم دنیا میں اچھے رہو، تمہارا اچھے کاموں کی طرف چلنا مبارک ہو اور تم نے اپنے اس عمل کے ذریعہ جنت کا بلند درجہ حاصل کر لیا ہے۔ ترمذی شریف۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں بری تدبیریں کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ بری تدبیریں یعنی بری چال کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا اور ان کی سب تدبیریں ناکام ہو جائیں گی۔ سورہ فاطر۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا کا سامان چند روزہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کا سامان کچھ ہی دن رہنے والا ہے اور اس شخص کے لیے آخرت ہر طرح سے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو اور قیامت میں تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ سورہ نساء۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ ہر نبی کا حوض ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے ایک حوض ہوگا اور انبیاء آپس میں فخر کریں گے کہ کس کے حوض پر زیادہ امتی پانی پینے کے لیے آتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میرے حوض پر آنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ ترمذی شریف۔
نمبر 9 طب نبوی سے علاج، سنا کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت سے اگر کسی چیز میں شفا ہوتی تو سنا میں ہوتی، ترمذی شریف۔ سنا ایک درخت کا نام ہے جس کی پتی تقریباً 2 انچ لمبی اور 1 انچ چوڑی ہوتی ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے پیلے رنگ کے پھول ہوتے ہیں، اس کی پتی قبض کے مریض کے لیے مفید ہے۔ نمبر 10 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو اس کو قبول کرنا چاہیے، پھر اگر وہ چاہے تو کھانا کھا لے اور نہ چاہے تو چھوڑ دے، مسلم شریف۔